الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سماكم المسلمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، تمام طبقات، تمام برادریاں، خصوصاً شیخ برادری جنہوں نے آج بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور دینی جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے نمائندگان کی ساری برادری کو اکٹھا کر کر ان کی حمایت کا اعلان کیا. اگر آپ صرف دینی جماعتوں کی اور دستور اور آئین کے پاسداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ اس طرح اکٹھے ہوتے رہو، ووٹ دینا نہ دینا، جیتنا ہارنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو یقین جانیں اگر آپ اس طرح ہی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں تو ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسلام کے مہکتے ہوئے گلشن کو کبھی مرجھانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور ایسی خاردار، ایسی باڑ اور ایسی کانٹے دار جھاڑیاں بن جائیں گے، ملک پاکستان ہو یا ملک پاکستان کے اندر بسنے والی عوام ہو، ملکی ریاست ہو یا اسلامی ریاست کی سرحدیں ہوں، انشاءاللہ دین کا نعرہ لگانے والے، اسلام کا نعرہ لگانے والے، مسلک کا پرچار کرنے والے، ایمان کے تحفظ کے لیے قربانیاں دینے والے، روٹی کپڑا مکان نہیں، یہ سارا وعدہ اللہ کا تھا. ناکامی اس وجہ سے ہو رہی ہے میرے پاس وہ اختیار ہے ہی نہیں، میں اس کا وعدہ کیوں کروں. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے میرے پیارے محبوب، آپ حکم کیجیے، لوگوں سے کہیے کہ خود بھی نماز پڑھیں، یعنی میری فرما برداری قبول کریں، اپنے بچوں کو بھی اس طرف لائیں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ان کو کہنا کہ تمہارا اللہ تمہارے سے رزق کمانے کا سوال نہیں کرتا. لَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. رزق تو میں دوں گا، بندوں نے کہا ہم دیں گے. اب جھگڑا ہو گیا. جیت کس کی ہوتی ہے؟ جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے. جیت کس کی ہوتی ہے؟ جس کی ہر جگہ چلتی ہے. ہماری کہاں چلتی ہے؟ تھانوں میں، کچہریوں میں، جج کے قلم میں، وکیل کی وکالت میں. اور اس کی کہاں چلتی ہے؟ زمین میں، آسمان میں، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، مشرق میں، مغرب میں. جس کی تھانے میں چلے بتاؤ وہ کامیاب ہے کہ جس کی اسلام آباد میں چلے وہ کامیاب ہے؟ تو اللہ کی تو ہر جگہ، ساری مخلوق اللہ کی تابع ہے اور ساری مخلوق اللہ نے بنائی ہے. تو جو اللہ کے ذمہ کام تھا وہ ہم نے لے لیا اور جو ہمارے ذمہ کام تھا وہ اللہ کو دے دیا. اولاد کی اصلاح کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، دعا کرو جی اللہ میرے بچے کو صحیح کر دے. اللہ فرماتے باپ تو ہے میں ہوں، ماں تو ہے میں ہوں. میں تو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں تو ان ساری چیزوں سے پاک نہیں ہے. زمین میرے تابع ہے، اناج میرے تابع ہے، نکالوں یا نہ نکالوں میری مرضی. کھانے کا ہاٹ پاٹ چنگیر روٹی کا بھرا رہے، سالن کی ڈشز بھری رہے، تیرے منہ کے اندر لقمہ نہ، میری مرضی. تو کیسا انسان ہے
انہ کان ظلوما جہولا. یہ اتنے بڑے بڑے تر مخان اور عقل کے دعوے دار کو کر ظلوما جہولا. کیوں ایسے دعوے کر کے جاہل اور ظالم بن کے دکھاتا ہے؟ جس چیز کو تیرے اندر قبول کرنے کا اختیار نہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. کیوں جلد بازی کرتا ہے؟ بڑا جلد باز ہے، دیکھی جائے گی، کر دوں گا. ہمارے شیخ برادری میں کہتے ہیں ابے رہ کے کھا لے. اللہ بھی کہتا ہے رہ کے کھا. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، تربیت کا کام اللہ نے آپ کو مجھے دیا. نبی کی تربیت کون کر سکتا ہے؟ اللہ. پہلے نبی کی تربیت کی، پہلے دنیا کے اندر بھیجا، پھر یتیمی آئی، ماں کا سایہ، باپ کا سایہ، ماں کا ساتھ، باپ کا ساتھ، دادا بھی، بھائی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، تنہ تنہا. ظاہری طور پر ساز و سامان بھی کوئی نہیں، تنہ تنہا. پھر جب ساتھ دیا تو پھر 3 باتیں فرمائی. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. آپ بے سہارا تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا. آپ یتیم تھے، آپ کی انگلی پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، ہم ہیں. ووجدک ضالا فہدی. غار حرا میں لمائی خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے کھانا پہنچتا تھا، غلام لے کے جاتا تھا، اور آپ دنوں وہاں رہتے تھے. کیا کرتے تھے وہاں پہ؟ ہم آپ کو ملے، آپ ہمارے پانے کی تلاش میں کہاں نہیں پھرے، تنہائیوں میں، خلوتوں میں. ہم نے اپنا آپ کو ملانے میں مدد کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے آپ کو ملے. یتیم تھے، بے سہارا تھے، تلاش میں تھے، آپ نے ہمیں پا لیا، ہم نے آپ کی مدد کی. عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ہم نے آپ کو غنی بنایا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. شان نبوت میں یتیم کو نہیں بھولنا. کار نبوت میں، کار نبوت کیا ہے؟ رسول مبشرین و منذرین. نبی دنیا میں کس لیے آتا ہے؟ خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے آتا ہے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے آتا ہے. اور اس کے بلانے میں کیا کہتا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. میں تمہارے سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، مجھے میرا اجر میرا اللہ ہی دے گا. بے لوث دعوت دینا اور بے لوث دنیا سے تعلق توڑ کے اللہ کی طرف جوڑنا، یہ نبی کا کام ہے. اے میرا نبی، مشنری رسالت کی تکمیل کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کسی سائل کو دھتکارنا نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو آپ کو نعمت عطا فرمائے اس کا شکر ادا بھی کرنا ہے. اب یہ مشن لے کے میرا نبی چلے. جب میرے عزیزوں اس قانون کی اور اس پروگرام کی، اس منشور کی، اس دستور کی پہچان کروائی تو لوگوں نے کہا کیا پورے علاقے کے اندر ووٹ لینے کے لیے تمہیں عثمان فاروق ہی ملا تھا اور کوئی نہیں تھا؟ کیا یہ ہماری تقدیروں کے فیصلے کرے گا؟ کیا ڈیرے غازی خان کی عوام عقل میں کمزور ہے؟ بڑے بڑے لیڈر جن کے دونوں جبڑوں کے درمیان کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے، اپنوں کا کھا گئے، غیروں کا کھا گئے، یتیموں کا کھا گئے، ملک کا کھا گئے. ملک کی قسمت کی تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے ملک کو ڈوک ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی ہمیں کوئی سروکار نہیں. پاکستان کا کوئی محکمہ دیکھ لیں،
وہ گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ، کوئی محکمہ آپ کو اپنے کام میں فعال نظر نہیں آئے گا۔ چھوٹا بیٹا بیٹھ کے دکان پہ نقصان کرے، باپ بٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ اور جو ہر سال اقتدار کی کرسی پہ کوئی بھی آتا ہے، اسے ہماری ہوش ہی نہیں ہوتی۔ 2 سال تو کرسی سنبھالنے کے چکر میں، 3 سال کرسی بچانے کے چکر میں نئے الیکشن پہ آ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا، ایک مرتبہ آزماؤ، پہلے ایک گال پہ تھپڑ مارتا تھا، اب دونوں پہ ماروں گا، ایک مرتبہ آزماؤ، پھر تیسری مرتبہ کہا، انہوں نے کہا اب دونوں گالوں پہ تھپڑ پڑ چکے، اب میرے پاس بھی پاؤں کا جوتا رہ گیا، وہ تمہارے سر پہ ماروں گا۔ پھر ہم مار کھانے کے عادی ہو گئے۔ ہم نے کہا حضرات ہم آپ کے سامنے الٹے لیٹتے ہیں، آپ چھتر ہمارے منہ پر بھی ماریں، ہمارے پیچھے ماریں، ہمیں کوئی اثر نہیں ہوگا، بس آپ ہمیں حوصلے دلاتے رہیں اور آپ ہمارے سے جھوٹے وعدے کرتے رہیں، آپ آتے رہیں، آپ ووٹوں کا نعرہ لگائیں، ہم سولنگ کا نعرہ لگائیں گے، آپ ووٹوں کا نعرہ لگائیں، ہم گلیوں کا نعرہ لگائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ سے ہم 5 سال بعد ملیں گے، کون ہو؟ وہ جو 5 سال پہلے بچے کی آپ سندوں کی اور بچوں کی آپ کارکردگی فائل لے کے، ہاں انشاءاللہ اب میں آپ کو آپ کے بچے کو نوکری دوں گا۔ ہم نے کہا پھر آزماؤ۔ میرے نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ ہم تو 75 سال سے ڈسے جا رہے ہیں۔ مرضی تمہاری۔ دینی پینل پر دینی جماعتوں کی طرف سے، عثمان فاروق بھائی دینی جماعت کے پینل کی طرف سے، جس کی قربانیاں اور اسلام دشمن عناصر سے کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنے والی ملک کی دینی جماعتیں جو آج اس وقت اس ملک کی اور ملک کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی خوشحالی کے فیصلے کے لیے کچھ ذرائع اور وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کے سامنے آ گئے جنہوں نے ملک کی ایٹمی طاقت کا، اسلامی نظریات کا، ہماری حیا کے کلچر کا اور ہماری حلال روزی کا اور ملک پاکستان کی جتنی ذخائر تھے ان سب کا سودا کیا، اور پھر کہہ رہے ہیں بے لوث قیادت، باکردار قیادت، با امان قیادت اور صداقت کے امین۔ آپ لوگوں کو اعتبار کرتے شرم کیوں نہیں آتی؟ پھر مسٹیک ہوئی ان کو سمجھنے میں، پڑھے لکھے دھوکہ کھا گئے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میرا یہ حلقہ نہیں ہے، عثمان بھائی میرا تعلق بھی کوئی نہیں، صرف ایک نظریہ، ایک سوچ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تعلق اللہ کے نبی نے دلوایا، اللہ نے اپنی نبی کے ذریعے دیا۔ یہ تعلق خونی رشتوں سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے اس تعلق کو دیکھ کر حضور نے فرمایا مسلمان تمام ایک جسم کی مانند ہیں۔ کسی بھی حصے میں مسلمان کو تکلیف پہنچے گی پورا وجود حرکت میں آئے گا۔ بات کشمیر کی ہو، بات فلسطین کی ہو، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی ہو، انڈیا کے مسلمانوں کی ہو یا پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی، اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر زلزلہ آزاد کشمیر میں آیا، سیلاب جنوبی پنجاب کے اندر آیا، وسطی پنجاب مشرق سورے تڑپ رہے ہیں، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، نیند نہیں آ رہی، کیسے سو رہے ہوں گے، کیسے جاگ رہے ہوں گے، کیسے بیٹھ رہے ہوں گے۔ کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو پانی میں کھڑے ہوئے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر یا گھٹنوں تک چمڑے کے جوتے پہنے اور پھر سیلفیں 10 بنائی۔ کیا ہے کہ حاجی صاحب، فلاں صاحب، سردار صاحب بریانی کی تھیلیاں تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو ایک پاؤ چاول پر تمہاری عزتوں کے جنازے نکال دے، تم پھر بھی ان کو ووٹ دیتے۔ جو 2 کلو راشن کے تھیلے پر تمہاری بچیوں کو سر عام ننگا کر دے، تم ان کو ووٹ دو گے۔ جو تمہیں راشن کے تھیلے میں 5000 روپیہ رکھ کے دے، تم اپنی عزت دار دادیوں نانیوں کو چنڈی پر چڑھا کے ان کے حق میں ووٹ، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جب بھی آپ نے دینی قیادتوں کو آزمایا، کہیں بھی کسی موڑ پر، ملک کی بقا ہو، ملک کی سالمیت ہو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو، ختم نبوت کی چوکیداری ہو، ناموس صحابہ کا دفاع ہو، دنیا کی طاغوتی اور کفری طاقتوں سے نمٹنے کا، بابری مسجد ہندوستان میں تھی،
کھڑے کون ہوئے؟ فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر ایک ایک دن کے اندر 4 بچوں کو شہید کیا گیا. مجھے نہیں پتا آپ کو آپ کے کینڈیڈیٹ کے لیے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کے سامنے آپ کے پاس کوئی دینے کے لیے جواب ہے. مجھے تو وہ جواب آج تک ڈیرے غازی خان میں، ملک کے چاروں صوبوں میں، کریا کریا، گاؤں گاؤں میں، بستی بستی میں، نگر نگر میں، اپنوں میں پراؤں میں، دشمنوں میں، سجنوں دوستوں میں، دنیا داروں دینداروں، مجھے کہیں جواب نہیں ملا. شادی حالوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، چھوٹی بڑی محافل میں مجھے کوئی جواب نہیں ملا کہ جب فلسطین کے اندر اسرائیل نے اور دنیا کی کفریہ طاقتوں نے مل کر میزائل داغے اور اس وقت کچھ ننھے ننھے کھلتے ہوئے پھول، ان کی پنکھڑیاں، ان کی پتیاں بکھر گئی، تو ان کے وارثوں نے ایک سمیٹ کر ایک کپڑے میں ان کو دفنایا، کپڑے میں لپیٹا، اور دفنانے سے پہلے انگلی کے اشارے سے کہا کہ میرے پوتو، قیامت کے دن جب تم اللہ کے پاس جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو حضور سے جا کر شکایت کرنا کہ تیری امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے. اگر میدان محشر کے اندر اگر یہ بچے گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے اور حوض کوثر کے جام ہمارے پاس ہوں کہ یا رسول اللہ کی مدد ٹھہریے، میں نے ماں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا، میں نے باپ کے جنازے کو اٹھتے دیکھا، یا رسول اللہ جیسے مکس سبزی پکتی ہے ہمارے گھر میں مکس جنازے ایسے پڑے ہوئے تھے. چہرے کی حالت ایسی تھی نہیں پہچانے جا رہا تھا دشمن ہے یا دوست ہے. ماں نہیں پہچانی جا رہی تھی باپ نہیں پہچانا جا رہی. اس ننھے سے حوصلے کو اللہ تو نے اتنا صبر دیا. یا اللہ میں نہیں کہتا کہ تو اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا، اللہ کے نبی ان سے پوچھ کے اتنا تو بتا دے جو کلمہ تمہارے پاس تھا وہ کلمہ ہمارے پاس ہے، جو اذانیں تمہارے پاس تھی وہ اذانیں ہمارے پاس ہیں، جو نمازوں کے سجدے تمہارے تھے وہی ہمارے تھے. قصور کیا تھا تم اے سی کی ہواؤں میں سجدے کرتے رہے، ہم آگ کے انگاروں پہ جانے دیتے رہے. مہنگائی ہوگی، مہنگائی ڈیرے غازی خان کے اندر ریڈی پر، ٹھیلے پر، ڈھابے پر، ہوٹل پہ تو ہم چیزوں کے انبار، سبزی والے کی سبزی شام کو نہیں بچتی، فروٹ والے کا فروٹ نہیں بچتا، بریانی والے کی بریانی نہیں بچتی، دودھ والے کا دودھ نہیں بچتا، گوشت والے کا گوشت نہیں بچتا. کس چیز کی مہنگائی ہے؟ کس چیز کی مہنگائی؟ کیا ڈیرے غازی خان کے اندر کوئی دن ایسا آیا کہ سبزی والے کی سبزی نہ بکی ہو، دودھ والے کا دودھ نہ بکا ہو؟ چائے پینی پتی تیز کر کے، مہنگائی ہے نا، پتی چھوڑ دو. چائے پینی میٹھا تیز کر کے، چائے پانی والی نہیں پینی، دودھ پتی والی پینی ہے، تو پھر کون سی مہنگائی ہے؟ ہماری غلط طریقے سے ذہن سازی کر کر ہماری سوچنے کی صلاحیت کو معاف کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا. ہم گھر کے 2 افراد پر سوچتے ہیں، میرا نبی سوچ ساری انسانیت کے لے کے آئے. پھر آپ اندازہ لگائیے، کبھی آپ مولویوں کو سپرد کر دیتے ہو، کبھی جن کو ووٹ دیا ان کو سپرد کر دیتے ہو اور اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہو ذمہ داریوں سے. کیا روٹی پوری پڑتی؟ ہم انسانی حقوق کے اوپر ملک کے لیے کہاں کام کریں؟ یہ کہنے سے آپ چھوڑ جاؤ گے کہ بیٹی جوان تھی، بچے چھوٹے تھے، بیوی اکیلی تھی، کیا کرتا؟ حکم کس کو ہو رہا ہے؟ جو طائف کی گلیوں کے اندر لو لہان پڑا ہوا ہے، اور اتنے لو لہان ہیں کہ بولا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، کسی چیز کو پکڑا نہیں جا رہا، ہر جسم کے حصے سے خون. 13 سال مکی زندگی میں مار پڑی، اور مار پڑنے کے بعد جب طائف کی گلیوں میں انتہا ہوئی مار کی، آسمان کی طرف منہ کیا. جب پلکیں اٹھی آسمان کی طرف تو آنکھوں سے آنسو پلکوں سے ٹکراتے ہوئے، پلکوں کو غسل دیتے ہوئے یہ آنسو رخسار پہ ٹپکے، اور پھر داڑھی مبارک سے ہوتے ہوئے الم نشرح لک صدرک کے سینے کو تر کر کے. جبرائیل اترے ہوئے ہیں، میکائیل آئے ہوئے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، حکم کریں ملا دیں. بادلوں کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، حکم کر آسمان گرا دیں، گردنیں مروڑ کے رکھ دیں.
اب مجھے جبرائیل ایک چیز پوچھنے دے. آسمان کی طرف منہ کیا. اللہ تاج تو وہ ملا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بلندی تو وہ ملی آتا دیکھ کر تجھے بھی کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک. اور مار وہ پڑ رہی ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی رو دیے. اے اللہ مجھے اتنا بتا دے کہیں تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا. اللہ جملہ نوٹ کرو, دل کو چیرتا ہے, دل کو چیرتا ہے. جب حضور فرمانے اتنا بتا تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا. اتنی مار پڑنے کے باوجود, دن رات اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے باوجود, اب حکم کیا آ رہا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرا نبی وہ کام کر جس کام کے لیے ہم نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا. اگر آپ نے اس کے اندر کوتاہی کر دی تو پھر میں کہوں گا تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے. آج میں اپنی ذمہ داری سے کیسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں. آپ اپنی سوچوں کا رخ روٹی کپڑے مکان کی طرف کیوں کر کے بیٹھے ہیں. آپ نے فرد تیار نہیں کرنا, آپ نے 4 افراد پر مشتمل ایک گھرانہ نہیں تیار کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے ایک معاشرہ تیار کرنا, ہم نے ایک قوم تیار کرنی ہے. اور اس کے لیے میرے عزیزوں جو پہلے سے جد و جہد کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنی صلاحیتوں کو, اپنے حوصلوں کو, اپنے عزموں کو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر قدم اٹھا کر چل کر دکھانا پڑے گا. وگرنہ جو اس وقت موجودہ ملکی حالات جا رہے ہیں, اور بھائی عثمان فرما رہے تھے آنے والا آنکھ بعد میں کھولتا ہے, 2.5 لاکھ روپے کا مقروض پہلے ہو جاتا ہے. میں نے کیا, سارے گورنمنٹ کے ادارے جو اس وقت خسارے کے اندر چل رہے ہیں میں نے کیے, آپ نے کیے. آپ نے تو 700 پر بھی میرے عزیزوں ٹیکس دیا ہے. آپ نے تو باتھ روم کے آنے جانے پر, آپ روڈ پہ جائیں, موٹر وے پہ جائیں, ٹھیک ہے اللہ کی ایک نعمت ہے, آپ پیشاب نہیں کر سکتے پیسے کے بغیر, آپ چائے نہیں پی سکتے پیسے کے بغیر, آپ کھا نہیں سکتے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, وہ کہنے لگا دال روٹی کھائی 4000 روپے کا بل, پیشاب کرنے لگا. موٹر وے تو بنانے والوں کے لیے دنیا کی جنت ہے بھائی. پیچھے تو عام میں 20 سال موٹر وے کو بنے ہوئے ابھی تک اس موٹر وے کی جنہوں نے بنائی تھی ان کی قسطوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی. نتیجہ یہ چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا ہر کوئی حقدار تک حق پہنچانے کی نیت نہیں کرتا, بلکہ حقدار کا حق کھانے کی نیت کرتا ہے. اللہ 5 سال کے بعد, 3 سال کے بعد, 4 سال کے بعد اللہ پھر موقع عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. آپ نے اپنے اندر اپنے حوصلے, اپنے صلاحیتوں کو بلند رکھو. عثمان صاحب جیسے 50 آ جائیں گے, عبدالحنان بھی 8-10 سال سے ڈیرے غازی خان میں آ رہا ہے, تمہیں کتنا قرآن سنائے گا, آمنہ کے لال کا کتنا دین سنائے گا. کوئی مسجد ایسی نہیں تھا درس قرآن نہیں ہوتا, جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا, کوئی غرض سے تقریر کرتا ہے, کوئی دھڑلے دار کرتا ہے, کوئی شیرینی زبان میں کرتا ہے, کوئی شعلہ بیان کرتا ہے. لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر, جب خدا کا قرآن سنایا جاتا ہے پتھر میرے عزیزو نرم ہو جاتے ہیں. حضرت انسان کا ایک چھٹانک کا دل نرم نہیں ہوتا. تو پھر میرے عزیزو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو ہمارے پر بے حیائی کی لعنتیں پڑ رہی ہیں, جو ہمارے پر آج میرے عزیزو فحاشی کے ڈرون حملے ہو رہے ہیں, جو آج ہمارے اوپر میرے عزیزو سود کے میزائل برس رہے ہیں, جب تک میرے عزیزو تیرے دل کے اندر تبدیلی کا خیال نہیں آئے گا, لاکھوں اسمبلیاں تبدیل ہوتی نہیں, ٹوٹتی نہیں میرے عزیزو. اللہ اکبر میرے عزیزو, نہ تیرا نوٹ کام آئے گا, نہ تیرا ووٹ کام آئے گا. اب بھی میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا, جتنی دینی جماعتوں کی قیادت کرنے والے ان کے پینل سے کھڑے ہوئے, آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کے, حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے, اللہ کے دین شریعت اور قرآن کے وارث ہونے کے ناطے آپ کا میرے عزیزو اس وقت فرض بنتا ہے, جو قرآن آپ مسجد کے اندر, جو احکام قرآن کے آپ مسجد کے اندر سنتے ہو میرے عزیزو, انہی قرآن کے احکامات کے اندر, انہی خوشی قرآن کے احکامات کو اسمبلی کے اندر اللہ اکبر نفاذ شریعت کے طور پر, شریعت بل کے طور پر اسمبلی کے بلوں کے اندر
اس قرآن کریم کو منظور کرانے کے لیے ایسے لوگوں کا ساتھ دو، ایسے لوگوں کا ووٹ دو، ایسے لوگوں کا میرے عزیزو خیال کرو، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو جن کا کردار، میری گفتار، جن کی صورت، جن کی سیرت میرے عزیزو آپ کو دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے کے اندر بھی با کردار نظر آئے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ووٹ آپ کا، ضمیر آپ کا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ نوٹ کا سودا کرتے ہو یا ووٹ کے ذریعے اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہو، آپ کی مرضی ہے بھائی، آپ کی مرضی بھائی۔ ہم تو میرے عزیزو آپ کو بتا کے جائیں گے کہ یہ پانی ہے اور یہ دودھ ہے، اب تمہاری مرضی، تم آنکھیں بند کر کے پانی کو دودھ سمجھ کے پی لو۔ اب تمہیں یہ بتائیں گے میرے عزیزو یہ زہر ہے، یہ زمزم ہے، اب تمہاری مرضی، تم زمزم کے فائدے بھی سن لو اور زہر کے نقصانات بھی سن لو، پھر دونوں گلاس تمہارے آگے کر دیں گے، اب تمہاری مرضی، تم زہر پی لو یا دودھ پی لو۔ ہم نے حقیقت تمہارے سامنے رکھ دی۔ عزیزم میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب پارٹیشن ہوا، پاکستان بنا، اس وقت آپ آئے تھے، اس وقت مٹھاس تھی، رشتے ناتوں کی پہچان تھی میرے عزیزو، ادارے کم تھے، پڑھائی کے ذرائع کم تھے، ذرائع آمدن بھی بہت کم تھے میرے عزیزو، تھوڑے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، عزت کا احترام ہوتا تھا، کچرے کے ڈھیر پہ نظر نہیں آتا تھا میرے عزیزو، یتیم کے پیٹ پہ نظر آتا تھا، اب یتیم کچرے کے ڈھیر کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور پتہ نہیں میرے عزیزو رزق کہاں نظر آ رہا ہے، خدا کے واسطے، بلکہ یتیم قبر میں نظر آ رہا ہے، رزق کچرے کے ڈھیر کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ پہلے قدردانی تھی، چھوٹا بڑے کو سلام کیا کرتا، علماء اکرام کی قدر کیا کرتی، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کیا کرتے، اب تو میرے عزیزو بڑے چھوٹے کی بات تو دور ہے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو قبول کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں، منی صرف منی، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ ہم نے تو اپنی سوکھی گزار لی، تندرستی میں گزار لی، خوشیوں میں گزار لی۔ آپ میرے عزیزو رات کو سوچو سطحی تکیے پہ سر رکھ کر میرے عزیزو یوٹیوب آن کر کے اللہ اکبر دنیا کی ساری بے حیائی کو دیکھتے ہو، کیا خیال ہے اگر میرے عزیزو بستر پر یہ موبائل مجھے بے چین کرتا ہے تو یہ موبائل میرے بچے کو سکون سے کہاں سونے دیتا ہے؟ لگا پڑا ہے۔ جو محنت میرے عزیزو اس وقت آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اور اس محنت کو میرے عزیزو اللہ شیری دینے کے لیے جن کو تم زندہ باد مردہ باد کے نعروں کے ساتھ نواز رہے ہو، یقین جانو اگر اسی طرح ملک کے اندر کھوکھنا نظام برقرار رہا اور اس کھوکھنے نظام کو بار بار لانے کے لیے تمہارا ووٹ استعمال ہوتا رہا تو رب اکبر کی قسم ہے کیا بعید ہے ہمارے آخری وقت کے اندر ہمیں ایمان والا کوئی گندہ دینے والا نہ ہوگا اور کوئی کلمہ ہمیں پڑھانے والا نہ ہوگا، بلکہ نوبت یہاں تک آ رہی ہے اگر قادیانیت کا نظام دنیا کے اندر آ گیا، اگر قادیانیت یہود و نصارہ اسرائیل کا نظام دنیا کے اندر آ گیا، 2040 کی بات ہے، اور لوگوں جنازے پڑے رہیں گے، کوئی جنازے کو گندہ دینے والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ اولڈ ہوم میں نے بنائے، کس نے بنائے؟ ماں باپ کو میرے عزیزو اٹھا کر میرے عزیزو اللہ قید کے ٹوکرے کے اندر میں نے پھینکا، کس نے پھینکا؟ یہ نظام کہاں سے آیا؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ نظام لے کے آئے تھے، اس نظام میں تو یہ فرمایا تھا باپ جنت کا دروازہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ اس وقت جو نظام لے کے آئے تھے فرمایا بھائی بھائیوں کا ساتھ ہوتے ہیں، بھائی کی باویں ہوتی ہیں، سروں کے تاج ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس وقت تو فرمایا تھا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بہنیں رحمت کا سایہ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو اس وقت موجودہ نظام آ رہا ہے میرے عزیزو، پہلے نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، پھر 20 سال کے بعد نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا؟ کہ مینو بھی کھوا تو بھی کھوا۔ اب نعرہ لگ رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ کہتا اللہ پر جو بچ گیا سارا کھا، کچھ نہ بچا کچھ نہ بچا۔ تم کہہ رہے ہو زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لگے پڑے۔ پاکستان کی پاکستان کی سرحدوں کا، پاکستان کی فوجوں کا پتہ، اسلامی سرحدوں کا، خدا کی قسم دین کا درد رکھنے والوں کو پتہ ہے۔ تمہاری سیکیورٹی کے اندر اسرائیل پاکستان میں، قادیانی پاکستان کے اندر میرے عزیزو قادیانیت پیروں کے اندر گھنگرے باندھ کر ہماری نسلوں کے میرے عزیزو مستقبل کے اندر ناچ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اسلامی میرے عزیزو سرحدوں کی آپ نے حفاظت ہماری ذمت لگائی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے جہاں قادیانیت کی کلاشن کو اٹھتی ہے، اللہ کی قسم ختم نبوت کا اداروں کے اندر رہنے والا پڑھنے والا دیوانہ نہ اس کلاشن کو چھوڑتا ہے، نہ کلاشن کو چلانے
والے کو چھوڑتا ہے. جہاں میرے عزیزو غدار صحابہ یوں کر کے گردن اٹھاتے ہیں, صحابہ کے دشمن گردن اٹھاتے ہیں, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ نے ملک جن کے ہاتھوں میں دیا, اللہ اکبر, ملک کی ذرائع ملک کے ذرائع آمدن جن کے ہاتھوں میں دی, قومی اثاثے جن کے ہاتھوں میں دیے, رب اکبر کی قسم ہے, قسم دے کے کہتا ہوں آپ پر بھی اللہ کی قسم ہے, جھوٹ نہ بولنا, آپ ایمانداری سے بتاؤ, ملکی اثاثے 75 سال میں جن کے آپ نے حوالے کیے, بتاؤ انہوں نے حفاظت کر کے دکھائی کہ بیڑا غرق کر کے دکھایا؟ زور سے. آج بہت سارا بول رہا ہوں میرے کانوں سے سنائی نہیں دے رہا. کیا کرا بھائی؟ اور زور سے. پھر ماشاءاللہ ووٹ دے دو پھر دوبارہ. یونیورسٹی کے اندر بے حیائی کا کلچر میں لے کے آیا. عثمان بھائی میں اپنی بچی کو لاہور یونیورسٹی میں داخل کرانے لے کے گیا. میں نے وہاں دیکھا وہاں کا تو رنگ ہی بدلا ہوا, نہ خطیب پاکستان رہا, نہ پیر طریقت رہا. میں نے کہا غلط جگہ تو نہیں آگے؟ انہوں نے کہا پاپا یہاں تعلیمی معیار بنے گا. میں نے کہا ہاں ڈاکٹر بنے گی, اللہ اکبر, انجینئر بنے گی, وکیل بنے گی, پائلٹ بنے گی, لیکن یہاں کے تو یہ کردار نہیں ملے گا. میں نے اللہ کی قسم جہاں ایڈمیشن کرایا بیٹی کو بٹھایا, میں نے کہا تو برقعے میں پگڑی میں آیا, بس میں تیرے برقعے کے لیے خدا سے دعا کروں گا, تو میری پگڑی کے علاج کے لیے اللہ سے دعا کرنا, کوشش کرنا اپنے برقعے کو نہ اتارنا. جس دن پتہ لگے گیا تیرا برقع اتر گیا تو باپ کی پگڑی خود بخود اتر کے گر جائے گی. ہاتھ جوڑتا ہوں, جو کرنا ہے کر, ڈاکٹر بننا ہے تیری مرض, لیکن میری عزیزہ اللہ اکبر کوشش کرنا تو ڈاکٹر بننے کے بعد خدمت خلق کے طور پر مخلوق خدا کا خدمت سمجھ کے علاج کرنا. یہ نہ ہو مخلوق خدا کی خدمت کے اندر تیرا بھی اور تیرے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جائے. کہاں لے کے جاؤ گے اپنی بچیوں کو؟ اگر اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو جائے, آپ لوگ کوشش نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ پھر رب اکبر کی قسم ہے, بیٹی کو رات کے اندھیروں کے اندر لے کے پھرو, بیٹی اکیلی رات کے اندھیرے کے اندر جائے گی. خدا پاک کی قسم کوئی غیرت والا بھی میرے عزیزو ڈیرے غازی خان کے اندر, انسان تو دور کی بات ہے, کوئی جانور بھی ان کی طرف بے حیائی کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. پاکستان بڑا خوشحال ملک ہے, اللہ کی قسم دنیا کے ممالک اس ملک کی ذخائر کی طرف دیکھ کے ترستے ہیں. کون سا ایسا ملک, کون سا ایسا ہے کہ ہمارے پاس کس قسم کی ذخائر نہیں ہے؟ موسم اللہ کا شکر جیسا ہمارے پاس دنیا کے کہیں بھی ایسا موسم نہیں ہے. خوشحالی جو ہمارے پاس دنیا میں کہیں نہیں, سبزی ترکاری ہمارے پاس, اناج غلہ جو ہمارے ملک کے اندر کہیں نہیں. لیکن پھر میں کیا کروں, اللہ اکبر, ہمارا ایسوں سے واسطہ پڑا, ملک کی باغ ڈورے سنبھالنے والوں سے ایسا واسطہ پڑا, جو پیداوار فصل کی میرے ملک کے اندر ہوئی اس کو میرے عزیزوں پہلے دوسرے ملک کو بیچ دیا, پھر دوسرے ملک سے میرے عزیزوں سود کے اوپر لے لیا. پھر میرے عزیزوں ایسے لوگوں پر خدا کی رحمت نہیں آتی بلکہ خدا کی لعنت آیا کرتی ہے. چاول ہمارا ہے, اگر ہمارا چاول میرے عزیزوں باہر نہ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر چاول جو 300 روپے مل رہا ہے وہ تمہیں 50 روپے کلو ملے. لیکن ہمیں تو میرے عزیزوں اللہ اکبر, ہمیں تو میرے عزیزوں 2 نمبری کی عادت پڑ گئی. ملک کے اندر کیا خوشحالی آئی, انگلینڈ جیسے ممالک بہودگی کی انتہا, بے حیائی کی انتہا, پاکستانی پروڈکٹ, پاکستانی مصنوعات, پاکستانی مسالہ جات, پاکستانی برانڈ, جس میرے عزیزوں جس ٹھیلے پہ ہو میرے عزیزوں فوراً اس دکان کے اوپر بین لگ جاتا ہے. سعودیہ کے اندر مدینے میں مکے میں سعودیہ کے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر پاکستانی مسالوں پر پابندی ہے. انڈیا سے آ رہے ہیں, یہ تو تمہارے ملک کی عزت کا خیال کر دیا, حال کر دیا. پاکستان کے اندر پاکستانی شہری کی کوئی عزت نہیں, اس کے میرے عزیزوں قومی پاسپورٹ کی بھی کسی ملک کے اندر عزت نہیں. یہی وجہ بنی میرے عزیزوں حرمین کے اندر جاتے ہیں, اللہ اکبر, میرے عزیزوں امریکہ سے آنے والے, فلسطین سے آنے والے, دنیا کے ارجنٹائن سے آنے والے, برازیل سے آنے والے, میرے عزیزوں جگہ کی چیکنگ ہوتی ہے, ادب سے بھاگ کے چل جاتے ہیں. پاکستانی مسلمان کو 4 گھنٹے کھڑا کر ہونا پڑتا ہے. یہ عزت کسے کرانی چاہیے تھی؟ ملک کے وزیر اعظم کو کرانی چاہیے تھی, صدر پاکستان کو کرانی چاہیے تھی, وزیر خارجہ کو کرانی چاہیے تھی. لیکن میرے عزیزوں جن کے ہاتھ پہلے سے رنگے ہوئے ہو وہ تمہیں انصاف کہاں سے دلائیں گے؟ جن کے ہاتھ پہلے حرام پہ رنگے ہو وہ تمہیں حلال کہاں سے دلائیں گے؟ خدا کے واسطے ناروں کے چٹخوروں کو چھوڑ دو, اللہ کے واسطے ووٹ کے مزوں کو چھوڑ دو. اگر کسی کا حق کھانے پر, زمین پر, چوٹی پر پیر رکھنے پر اگر اللہ تمہارے سے قیامت کے دن جواب لے گا تو حقدار کا حق کھا کر نہ حق کو ووٹ دینے پر بھی خدا قیامت کے دن تمہارے سے جواب لے گا. باقی مرضی تمہاری بھائی,
ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. اگر چاہتے ہو کہ ملک کی بقا بھی بچے, ملک کی عزت بھی بچے, اسلام ملک کے اندر اسلام کی بہاریں بھی بچے, تو اس وقت میرے عزیزوں جتنی دینی قیادتیں ہیں, اور خصوصاً میرا بھائی عثمان ہے, الحمدللہ ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے, جماعت اسلامی بھی ہماری جماعت ہے. جب حرمت رسول کا مسئلہ آئے گا, ملک پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ آئے گا, ملک پاکستان کی بقا اور عزت کا مسئلہ آئے گا, آپ چاہتے ہو آسمان کے سورج کی طرح ملک پاکستان کی عزتیں ایسے چمکتی رہے, دمکتی رہے, نکھرتی رہے, کھلتی رہے, مسکراتی رہے, کھلکھلاتی رہے. اللہ اکبر. اگر چاہتے ہو کہ یہاں کے گلاب کے پھول نہیں, یہاں کے خارداروں سے بھی گلاب کے پھولوں کی خوشبو آنے لگے, تو پھر میرے عزیزو ایسے لوگوں کا ساتھ دو گے. کون کون دے گا بھائی, کون کون دے گا؟ سارے. اللہ اللہ. یہ بندہ جانتے ہو کون ہے؟ جانتے ہو بھئی کون ہے یہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ اس کے والد کا کیا نام ہے؟ جلال الدین بھائی. اللہ, دادے کا نام بھی جانتے ہوگے, پردادے کا نام بھی جانتے ہوگے. ناراض نہ ہونا, بعض تو ایسے بھی میرے عزیزوں ان کو پہچانتے ہوں گے اس وقت جب یہ چڈی پہن کے گلیوں کے اندر کھیلتے ہوں گے. بچپن تھا نا میرے باپ, ان کی پڑھائی ان کی لکھائی سارے جانتے ہوں گے. ایمانداری سے بتاؤ, یہ چہرہ تمہیں جھوٹا نظر آتا ہے؟ زور سے. یہ میرے عزیزوں 2 نمبر بندہ ہے. یہ میرے عزیزوں آپ سمجھتے ہو یہ پاکستان کی عزت کا سودا کرے گا؟ ڈیرے غازی خان کا سودا کرے گا, عوام کا سودا کرے گا, عوام کی خوشحالی کا سودا کرے گا. جو عوام کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے ڈیرے غازی خان والوں کو, یہ حقوق میرے عزیزوں چند پیسوں کی خاطر ان حقوق کی حق تلفی کا سودا کرے گا. تو پھر جب ساری چیزیں آپ نہ کر رہے ہو تو ووٹ دینے میں نہ نہیں کرنی, ووٹ دینے میں آپ نے ہاں ہاں کرنی ہے. تو پھر میرے عزیزوں انشاءاللہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ترازو, ہم نے یہ نہیں دیکھنا قیادہ, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کتاب ہے, بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے ختم نبوت کا چوکیدار ہے, نموز صحابہ کا چوکیدار ہے, پاکستان کا رکھوالا, پاکستان کی عزت کا رکھوالا. میرے عزیزوں میری بھی زبان پہ رکھنا آیا, آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر, ہمارا عثمان, تمہارا عثمان, ہمارا عثمان. کہہ دو ہمارا عثمان, ہمارا عثمان, ہمارا عثمان. انشاءاللہ ان کی تو میں گارنٹی لیتا ہوں, باقیوں کا پتہ کوئی نہیں, گھر والوں کے جا کے گھر والوں کے حوالے نہ ہو جائے. یہاں تک تو گارنٹی ہے انشاءاللہ حمایت بھی ساتھ ہوگی, خود بھی ووٹ دیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی, دوسروں سے بھی ووٹ دلوائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, شان اسلام, ملک پاکستان, محمد عثمان صاحب, محمد عثمان صاحب, دینی جماعتیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, مولانا غلام غوث ازادی صاحب, مفتی محمود صاحب, سراج الحق صاحب, زندہ باد. اللہ تمہاری عمر برکت عطا فرمائے. شیخ برادری کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے دینی قیادت کے جو سٹیج سے کھڑے ہونے والے کا بھرپور حمایت کا ساتھ دیا. اللہ پاک شیخ صدیق صاحب کو, اسرار کو, یونس کو اور باقی جتنے بیٹھے ہیں. بھائی لوگ یوں نہ کہ ہمارا نام نہیں لیا, میں کس کس کا نام لوں, سب کا نام الحمدللہ. جو میرے بھائی شیخ برادری یا دوسری برادریوں سے بیٹھے ہیں, انشاءاللہ ہم سچے دل سے آپ کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. ووٹ ہم دیں گے, ہار جیت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.